پاکستان نے سعودی عرب سے 15 سال کی مدت کے لیے 6.7 ارب ڈالر کی رعایتی تیل فائنانسنگ کی سہولت حاصل کرنے کے لیے درخواست کی تھی، جس کا مقصد مشرق وسطیٰ میں بڑھتے ہوئے تنازعات کے باعث توانائی کے تحفظ کو یقینی بنانا تھا۔ اس پر بتائیے گا کہ اب اس معاہدے کے بعد کیا لگتا ہے آپ کو یہ درخواست جو ہے وہ منظور ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ہمیں تو اس چیلنج سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سعودی عرب پر صرف فائنینشیل ڈیپینڈنسی نہ ڈالیں کہ وہی ہمیں ریسکیو کرے۔ لانگ ٹرم میں ہمیں اس سے نکلنا بھی پڑے گا تاکہ ہم اپنی اکنامک سوورینٹی کا بھی دھیان رکھ سکیں۔ ہم نے جغرافیائی سوورینٹی کا پچھلے سال رکھا تھا، لیکن جب آپ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں IMF پر، آپ دوسرے ملکوں پہ بیل آؤٹ پر، کوئی رول اوور پر، کوئی ہمارا قرضہ اتار دے، تو میرا خیال ہے ایز اے سوورن نیشن ہمیں اس سے بھی نکلنا پڑے گا۔ اور سعودی عرب کو ہمیں یہ باور نہیں کرانے کی ضرورت کہ ہمارا کیونکہ فائنینشیل انٹرسٹ ہے تو اس لیے ہم کنورٹ کیے ہیں۔ ہم نے میرٹ پہ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جیسے پہلے سوال کے جواب میں میں نے کہا کہ ہر ملک اپنے اپنے چیلنجز لے کر آتا ہے، لیکن اپنی اپنی اسٹرینتھ لے کر بھی آتا ہے۔ تو ہماری بہت زیادہ اسٹرینتھ بھی ہیں جبکہ چیلنجز بھی ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم پلگ کر لیں گے ان کو۔ اچھا چشتی صاحب، آخری سوال صرف آپ سے، مجھے پتا ہے کہ آپ نے اگلے پروگرام میں بھی جانا ہے سر، جلدی سے یہ بتا دیں سر کہ ترکیہ کا جو 5ویں جنریشن کا طیارہ ہے، جنگی طیارہ کان، ترکیہ کی دفاعی خود انحصاری کا یہ اہم منصوبہ، اور پاکستان اس کی تیاری میں بڑی دلچسپی رکھتا ہے، اور یہ بھی خبریں ہیں کہ پاکستان ترکیہ کی مدد سے ڈرون کی فیکٹری بھی ایک یہاں پہ پاکستان میں لگانے جا رہا ہے۔ کیا سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا ہمارے دفاع کو؟ دیکھیے، جو ٹیکنالوجی آپ حاصل کوئی بھی کریں، اور خاص طور پہ 5th جنریشن جو ترکیہ نے حاصل کی ہے اور وہ کر بھی رہا ہے، وہ میوچولی سپورٹیو ہوتی ہے۔ جیسے ڈرونز اور انمینڈ ایریل وہیکل میں ترکی نے ہماری بڑی مدد کی، تو ابھی میں پریڈکٹ یا کوئی ایسٹیمیٹ تو نہیں کر سکتا کہ ترکی ہماری کتنی مدد کرے گا اور ہم کتنے ڈیپینڈنٹ ہوں گے، لیکن آنے والے وقتوں میں میرا خیال ہے ہماری آلریڈی خود نے ساری بہت زیادہ حد تک ہو چکی ہے، ہم انڈیپینڈنٹ ہیں۔ میں اس تفصیل میں پھر نہیں جا سکتا، ایک تو ٹائم کی وجہ سے، سم کانفیڈینشیلٹی کی وجہ سے، کہ ہم کت قابل ہو چکے ہیں۔ تو ملک کو پراؤڈ ہونا چاہیے کہ ہماری آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے ڈرون ٹیکنالوجی میں ڈیپینڈنسی جو ہے دوسرے ملکوں پر۔ بالکل، اس معاہدے کے بعد پاکستان کی دفاعی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط ہوئی ہے۔ ایئر کموڈور ریٹائر خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس معاملے پر ہمیں بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ عمران صاحب، اس پر آپ سے بھی جاننا بڑا ضروری ہے کیونکہ ہم نے پروگرام میں کافی دفعہ اس کو ڈسکس بھی کیا ہے اور اس پر بھی بات ہوتی رہی کہ شاید ترکیہ شامل ہونے جا رہا ہے، اور آج ترکیہ بھی اس معاہدے کا حصہ بن چکا ہے۔ کیا لگتا ہے اس کی امپورٹنس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ قطر اور مصر بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں ان فیوچر، اس بارے میں بتائیے گا۔ دیکھیں زینب، سیدھی سی بات ہے، ابھی خالد چشتی صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ ابھی ان ملکوں کے نام تو ظاہر نہیں کیے جا سکتے، لیکن بہت سارے ملک ہیں جو اس میں مزید شامل ہونا چاہتے ہیں اور ہوں گے، اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ نے، دیکھیں ایران اور امریکہ کی جنگ نے ایک دفعہ ان تمام خلیجی ممالک کو اس دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے کہ یہ سب اپنے ڈیفنس کو لے کے بڑے پریشان ہیں۔ انہوں نے اس بات کا احساس اچھی طرح سے ہو گیا کہ امریکہ بہادر ان کا دفاع نہیں کر سکتا، اور امریکہ تو اپنے جو فوجی اڈے ہیں ان کے پہ جو ایران نے حملے کی اور جس طرح سے وہاں امریکہ کی سبکی ہوئی، اس کے بعد اب جو ہے ان ممالک کی آنکھیں بھی اگر آپ دیکھیں تو کھل چکی ہیں۔ لہٰذا اب پاکستان اور ترکیہ دو ایسے ملک ہیں جن کے پاس فوج بھی، پروفیشنل فوج ہے، اور اس کے علاوہ ڈیفنس انڈسٹری بھی ان کی اپنی بڑی اچھی ہے، اور پھر یہ کہ آزمودہ ہے۔ لہٰذا پاکستان جو ہے کیونکہ ایک ایٹمی طاقت بھی ہے، تو مجھے تو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان، آپ دیکھیں گے فیوچر میں کہ ان تمام ممالک کو جو بھی اس اتحاد میں شامل ہوں گے ان کو لیڈ بھی کرے گا، ان کی رہنمائی بھی کرے گا، ان کے جو ڈیفنس فورسز ہیں ان کو ٹرینڈ بھی کرے گا، اور بہت سارا جو اس کا پاکستان کا آپ رول دیں۔ اچھا عمران صاحب، میں نے چشتی صاحب سے بھی یہی بات کی تھی کہ آئل فائنانسنگ کے حوالے سے پاکستان نے ایک درخواست دی تھی سعودی عرب کو، اس پر بھی بتائیے گا کیا لگتا ہے آپ کو کہ اب درخواست منظور ہونے کے امکانات جو ہیں وہ بڑھیں گے؟ دیکھیے، اس معاہدے کے ساتھ اس کو براہ راست جوڑنا تو شاید مناسب نہیں ہے، لیکن کراؤن پرنس ہز ہائنس محمد بن سلمان جو ہیں ان کا دورہ جو ہے پاکستان متوقع ہے۔ جب وہ یہاں پہ تشریف لائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ صرف ایک دو چیزیں نہیں، بہت ساری چیزیں، اور پھر اب سعودیہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے۔ اور دوسرا ایک یہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ لاکھوں پاکستانی جو ہیں ان کو سعودیہ میں نوکریاں جو ہیں وہ ملنے جا رہی ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ آئل بھی ملے گا، اس کے علاوہ یہ بھی خبریں ہیں کہ پاکستان کو
وہ مشکل سے نکالنے کے لیے پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے سعودیہ سے یہ بھی بات چل رہی ہے کہ وہ ہمیں 1% پہ جو ہے وہ کچھ ایسا قرض بھی دے دے کہ ہم جس سے IMF کے دباؤ سے نکل آئیں، IMF کے چنگل سے نکل آئیں اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ٹھیک ہے. اچھا عمران صاحب، خوش آئند ہے کہ محمد بن سلمان بھی یقیناً پاکستان آئیں گے آنے والے ٹائم میں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ 14 اگست کو بھی سننے میں آ رہا ہے کچھ بڑا ہونے والا ہے، اس بارے میں آپ کے واقفان حال کیا کہتے ہیں؟ کوئی انفارمیشن آپ کے پاس ہو؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں 14 اگست کو جو ابھی پائپ لائن میں. اچھا، کچھ جس طرح سے ابھی چشتی صاحب بھی فرما رہے تھے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سیکیورٹی رسک بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس پہ خاص طور پہ جب دوسرے ممالک میں جو ہیں ان میں انوالو ہوں تو پھر حکومت کی طرف سے بھی، اداروں کی طرف سے بھی اس طرح کی چیزیں جو ہیں فوری طور پہ یا بہت جلدی ظاہر نہیں کی جاتی. تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ دار میڈیا جو ہے اس کو بھی اس میں اپنا کردار اس طرح سے ادا کرنا چاہیے کہ جو چیزیں جب تک کنفرم نہ ہوں ہمیں اس پہ زیادہ گفتگو سے پرہیز کرنا. اچھا عمران صاحب، ترکیہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت آگے ہے اور یقیناً اب پاکستان کو اس طرح سے بھی فائدہ مل سکتا ہے ترکیہ سے. سعودی عرب ظاہر ہے ایک امیر ملک ہے، پاکستان کو اس لحاظ سے بھی کافی زیادہ فائدے ہو سکتے ہیں. تو کیا لگتا ہے پاکستان کا مستقبل آپ کو کتنا روشن ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ پاکستانیوں کو سعودی عرب میں نوکریاں یا روزگار ملنے جا رہا ہے. دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں، آپ دیکھیں گی جو پاکستان نے مارکہ حق میں جو کامیابی تھی نا، پاکستان جو ہے اس کو بہت فائدہ ہوا اس کامیابی سے. آپ نے دیکھا پوری دنیا میں پاکستان کا امیج تبدیل ہو گیا، اور صرف خلیجی ممالک کے سامنے نہیں. آپ دیکھیں امریکہ بہادر، پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی پاکستان کی تعریفیں نہیں تھکتے. اس کے بعد ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہوئی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان نے جس طرح سے اس پہ ایک انتہائی سمجھداری کے ساتھ اتنا بہترین رول پلے کیا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں پہ اسلام آباد ایکارڈ ہو، پاکستان جو ہے امریکہ اور ایران کو ساتھ لا کے بٹھا دے اور یہ ساری چیزیں اس طرح سے. تو پاکستان نے اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو منوایا ہے. وزیر اعظم میاں شہباز شریف ہوں، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب ہوں، انہوں نے جتنی محنت کی اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے. تو اب میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کی جو پوری دنیا میں جو حالات ہے اور پاکستان کی جو اہمیت بنی ہے اس میں سمجھ لیں کہ پاکستان کی لاٹری نکل آئی ہے. اچھا، پاکستان جو ہے اس کی معیشت اب جو ہے وہ چینج ہونے والی ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کی نئی منزل کی طرف. بالکل، نہ صرف دفاعی لحاظ سے، تجارتی لحاظ سے بھی پاکستان کو یقیناً فائدہ ہوگا. اچھا عمران صاحب، یہ بتائیے گا تھوڑا سا ہم ایران امریکہ وار سے متعلق بھی بات کر لیتے ہیں. ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاملہ چل رہے ہیں یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ مذاکرات کے بالکل قریب ہیں. اچھا، اس میں یہ ایک انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکہ کے پاس جو تھے جنگی ہتھیار جو تھے وہ کافی ذخائر جو تھے کم ہو گئے تھے، اور یہ ایک وجہ بتائی جا رہی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاز لیا اس وار میں، اور امریکی صدر چاہتے ہیں کہ جلد از جلد مذاکرات کامیاب ہو جائیں. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے اس جنگ کو مؤخر کرنے کی؟ یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے. اور دیکھیں، میں یا آپ یا کوئی نہیں کہتے، خود ان کے جو جنرل ایلیکس ہیں انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے یہ تسلیم کیا، اور انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ اگر مزید کوئی صورتحال ہوئی تو ہم امریکہ اور اسرائیل دونوں کا دفاع نہیں کر سکیں گے، ہمیں امریکہ کا دفاع جو ہے اسی پہ اکتفا کرنا پڑے گا. ٹرمپ تو تردید کر رہے ہیں کہ ایسا ہے ہی نہیں کچھ. نہیں، دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تو آپ کو پتہ ہے، ان کی تردید ہو تصدیق ہو، وہ تو آپ کو اکثر جو ہے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ صبح کچھ اور کرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، انہیں خواب میں کچھ اور آتا ہے، وہ دوسری گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کا ٹیمپرامنٹ کسی اور طرح کا ہے. لیکن دیکھیں جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں ان کی بات میں کسی اور طرح کا وزن ہوتا ہے. تو یہ بات تو طے ہے کہ ایران نے امریکہ جو ڈینٹ ڈالا ہے، اور جو آپ نے معاہدہ بھی پہلے جو ہے MOU بھی سائن ہوا تھا، اس میں بھی دیکھیں دنیا چیخ کے کہہ رہی تھی کہ جو بازی ایران کی طرف ہے. اب بھی امریکہ جو ہے وہ ایران سے زیادہ جلدی اس معاہدے کو کرنا چاہتا ہے.